آج ذکر کرنا ہے جیسے حضرت قاسم کے مصائب سے پہلے میں نے فضائل پڑھے تھے نا، ویسے شہزادہ علی اکبر کی بھی کچھ فضائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ان کے مصائب ہیں اور آپ مصائب سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں شہزادہ علی اکبر کی ایک لوری ہے جو بی بی زینب انہیں دیا کرتی تھی. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی لوریاں وہ بھی کتنی معرفت والی ہیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا لوری دیا کرتی تھی امام حسن کو، وہ ہے روایات میں ہے. بی بی زہرا لوری دے کے کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی اشبہ اباکا یا حسن واخلع عن الحق الرسن واعبد الہا ضامنا اشبہ اباکا یا حسن. یہ کہہ کے سلایا کرتی تھی امام حسن کو. کیا مطلب؟ اشبہ اباکا یا حسن، اے بیٹا حسن تو اپنے باپ کی شبیہ بننا جیسے تیرا باپ ہے. کاش کوئی شاعر ایسا ہو جو اس لوری کو شاعری میں تبدیل کر کے ہم بھی اپنے بچوں کو وہ لوریاں دیں کہ جو فاطمہ زہرا اپنے بچوں کو دیا کرتی تھی. اشبہ اباکا یا حسن واخلع عن الحق الرسن. اگر حق کے راستے میں کوئی مشکل آ جائے تو ہر رکاوٹ چھوڑ دینا، توڑ دینا. واعبد الہا ضامنا، صرف اس خدا کی عبادت کرنا جس نے تجھ پر اتنا احسان کیا ہے. پھر کہتی تھی دوبارہ سے، پھر کہتی تھی اشبہ اباکا یا حسن. یہ لوری تھی بی بی زہرا کی. بی بی زینب لوری دیا کرتی تھی شہزادہ علی اکبر کو. کہتی تھی کہ انت شبیہ بالنبی یا زینب یا علی انت شبیہ بالنبی یا زینب یا علی انت شبیہ بالنبی. اس طرح سے شہزادہ علی اکبر کو سلایا کرتی تھی. یا زینب یا علی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بیوی کہتی تھی کہ میری زندگی میں دو علی گزرے ہیں، دو علی ہیں میری زندگی میں. ایک کی زینت میں ہوں، اللہ اکبر. یا زینب یا علی، میں اپنے باپ کی زینت ہوں، وہ بھی علی ہے، اور یہ علی میری زینت ہے، اور یہ بھی علی ہے. انت شبیہ بالنبی، تو نبی کی طرح شباہت رکھتا ہے. اے علی اکبر تو نبی کی طرح ہے. پھر فرماتی تھی کہ آگے جملہ ہے کہ تو ہے تو نبی جیسا لیکن تیرا نام علی ہے. تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا انت جدی ام ابی، تو میرے نانا کی طرح ہے یا میرے بابا کی طرح ہے. یعنی اس کا ترجمہ اصل میں یہ ہے کہ نہ کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے. بہت غور کیجئے گا، میں نعرہ حیدری کہنے والوں کے نام خاص طور پر آج کے لیے یہ آخری جملہ کہ اے علی اکبر، نہ کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے نہ کوئی دوسرا علی ہو سکتا ہے، لیکن تو وہ ہے جو علی بھی ہے اور تو وہ ہے جو محمد کی شبیہ بھی ہے. ماشاءاللہ مل کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. جزاکم اللہ. عشرے کا خلاصہ اور پیغام، شجر طیبہ سے اپنے دل کو وابستہ رکھیے، ان کی ولایت پر قائم رہیے. ان کی ولایت ہے تو سب کچھ ہے. جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کبھی متقی نہیں ہوتا، اور اس کا تقوی عذاب ہے یا رب، اس کا تقوی عذاب ہے یا رب جس کے دل میں علی نہیں ہوتا. تو بی بی زینب حضرت علی اکبر کو ایسی لوریاں دیا کرتی تھی، اور اسی لیے زینب سلام اللہ علیہا کی گود میں پروان چڑھے ہیں شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام. جب ایک شخص آیا تھا مدینہ میں، بدو عرب تھا، کہتے ہیں مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے. وہ کہنے کا رسول اللہ کی تو وفات ہو گئی، رسول اب نہیں ہے. کہنے لگا اچھا کوئی طریقہ ہے کہ رسول کی زیارت ہو جائے؟ کہ اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو ہو بہو ہم شکل رسول ہے. تو وہ آیا امام حسین کے پاس. امام حسین دق الباب کیا، کہا میں نے سنا ہے آپ کو ایسا بیٹا ملا ہے جو آپ کے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے. امام حسین علی اکبر کو لے آئے، بالکل حضرت علی اکبر کا بچپن تھا. امام حسین لے آئے، کہتا ہے اللہ اکبر. یہ بدو عرب دیکھ کر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر.
حضرت علی اکبر جب میدان جنگ میں بھی گئے تھے نا تو دشمن نے دیکھا شہزادہ علی اکبر کو، جانتے قرآن کی آیت پڑھی تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اکبر کو دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آیا کہ کتنا بہترین ہے خلق کرنے والا پروردگار، یہ علی اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس بوڑھے نے دیکھا شہزادہ علی اکبر کو، کہتا مجھے نبی کی زیارت ہو گئی۔ امام حسین نے ایک سوال کیا، بس مصائب ہیں، اور شہزادہ علی اکبر کے مصائب ہمیشہ سے آپ جانتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھی جگر چاہیے، سننے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے۔ شہزادہ علی اکبر دیکھتا ہے حضرت علی اکبر کو، امام حسین نے کہا اچھا یہ بتا اگر اس کے قدموں میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو تیرے دل پہ کیا ہوگا؟ کہتا ہے اے مولا حسین میری آنکھ میں تیر لگ جائے نا مجھے وہ تکلیف نہیں ہوگی، جو اس کے قدموں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو میرا دل دکھے گا۔ امام حسین نے کہا تجھے پتا ہے ایک دن اس کے کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل لگے گا۔ چیخ ماری، غش کھا کر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ میں کہوں گا اے بوڑھے مرد تو نے صرف سونا تھا، سلام اس حسین پر جس نے کڑی الجوان کے لاشیں اٹھا۔ اکبر کے مصائب سخت بھی ہیں اور اتنے سخت ہیں کہ خود کربلا میں شب جمعہ دو واقعات ہیں، شیخ مہدی کے اور ایک سید مہدی کا۔ شیخ مہدی کا واقعہ یہ ہے کہ شب جمعہ تھی، کربلا میں امام حسین کا حرم تھا، کسی نے کہا حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دیں حرم میں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کنڈیشن ہے، کہ آپ کو احساس نہیں ہے کربلا میں مصائب پڑھنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میری ایک کنڈیشن ہے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہا نا 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 نا، شب جمعہ ہے نا میں اکبر کے مصائب تو پڑھ لوں گا، کسی مستور میں یہ طاقت ہے کہ پھر وہ فاطمہ زہرا کو سنبھال سکے؟ ان کو سہارا دے سکے؟ کوئی مستور سہارا دے سکتی ہے ان کو؟ سید مہدی جب مصائب پڑھ رہے تھے شہزادہ علی اکبر کے سید مہدی ممبر سے مصائب پڑھتے رہے، سید مہدی بحر العلوم مصائب پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ اچانک کچھ لوگ آئے، کہا یا سید انزل المنبر، انزل المنبر، ممبر سے نیچے آ جاؤ، مصائب روک دو، مصائب روک دو۔ کیا ہوا؟ کہ ذریعے سے خون آ رہا ہے۔ سید مہدی کہتے ہیں میں نے مصائب چھوڑے، میں ممبر سے نیچے آ گیا، میں رات کو گیا، میں نے خواب میں دیکھا شہزادی فاطمہ زہرا تشریف لائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے سید مہدی شب جمعہ تھی، تو نے تو مصائب پڑھ دیے، میرا کلیجہ اب تک زخمی۔ یہ ہے حسین کا علی اکبر۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ شہزادہ علی اکبر کا ماتم ہے، بزرگ علماء سے میں نے سنا ہے جب خاص اکبر کا ماتم ہو تو بنی ہاشم کی ایک ایک مستور تشریف لاتی ہیں۔ اب زینب کبریٰ بھی ہیں، اب اکبر کی دادی فاطمہ زہرا بھی ہیں، اب شام سے شہزادی سکینہ بھی ہیں، سب اپنے اپنے اکبر کا پرسہ لینے کے لیے، دادی اپنے پوتے کا، پھوپھی اپنے بھتیجے کا، بہن اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے فرش عزا پر ہیں۔ ایسے گریہ فرمائیے گا اور یقین فرمائیے اب تو شب 9 محرم الحرام آ گئی، دن گزرتے چلے گئے، نہیں معلوم عاشور بس 2 دن بعد زندگی پھر نصیب ہو نہ ہو، پھر موقع ملے نہ ملے اکبر کے مصائب کا۔ اکبر آئے، اے بابا کیا مجھے اجازت ہے؟ اچھا ایک اور جملہ کہہ دوں، ایک شخص تھا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر، ایک عالم کہتے ہیں میں زری کے پاس تھا، ایک شخص امام حسین سے کہتا ہے کہ اے مولا حسین کربلا کے مصائب میں ہر مصیبت سخت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے مصائب میں کسی طریقے سے کچھ ایسے شریک ہو جاؤں کہ مجھے بھی احساس ہو کہ آپ پر کیا گزرا تھا۔ اور مولا وہ ایک مصیبت ایسے ہو سکتی ہے کہ میں آپ سے ایک بیٹا مانگ رہا ہوں، مجھے بیٹا مل جائے، جب یہ جوان ہو جائے نا تو پھر آپ کی راہ میں شہید ہو جائے، اور پھر میں بوڑھا باپ اس کا لاشا اٹھاؤں۔ وہ عالم کہتے ہیں میرا دل تڑپ گیا، سب تو حسین کے در پر بیٹوں کی زندگی مانگنے آتے ہیں، یہ عجیب انسان ہے۔ میں نے اس سے تعلق جوڑ لیا، میں اس کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کیا۔ جب بیٹا عطا کیا میں بیٹے کو دیکھ کر روتا رہتا تھا، کیونکہ مجھے تو پتا تھا نا کہ اس باپ نے کیا دعا مانگی ہے،
اور جب اس کا بیٹا جوان ہو گیا نا تو میں ساتھ ساتھ رہتا تھا، نہیں معلوم کب دعا قبول ہو جائے، کب اس کی شہادت ہو جائے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ خبر ملی باپ کو، باپ بازار میں کہیں تھا، اس کو خبر دی گئی کہ صدام کے سپاہی آئے، تیرے بیٹے کو مار کر چلے گئے۔ فوراً پہنچا اپنے بیٹے کے پاس، کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ تھا، جب میں ساتھ تھا بیٹے کو دیکھا زمین پر گرا، پھر اٹھ نہیں سکا، اور کہتا ہے سلام ہے مولا حسین تجھ پہ، مجھے اتنا سہارا دینے والے ہیں، مولا تو تنہا تھا کربلا، مولا تو اکیلا تھا کربلا میں، نہیں معلوم تو نے جوان کی میت کیسے اٹھائی تھی۔ ایک اور واقعہ سن لیں کہ جب ملا عباس قزوینی مازندرانی انہوں نے آ کر مولا حسین کے حرم میں کہا تھا کہ اے مولا میری سمجھ میں نہیں آتا کس شہید کے مصائب پڑھوں، اس لیے کہ جس کے بھی گھر میں جاؤ ایک میت ہوئی ہو تو انسان پرسہ دیتا ہے، جس نے ایک ساتھ 72 لاشیں اٹھائے ہوں تو کیا پرسہ دے انسان، کس شہید کا پرسہ دے، عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا پرسہ دے، یتیم حسن قاسم کا پرسہ دے، اصغر کے گلے کا پرسہ دے، زینب کی چادر کا پرسہ دے، کیا کیا پرسہ دوں۔ اس نے مرثیے کی کتاب کھولی کہ مولا جس کا مرثیہ آ گیا میں مرثیہ پڑھوں گا، پھر شہزادہ علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا، پھر اکبر کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اکبر کے مرثیے میں اتنا گریہ ہوا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں مسافر خانے آ گئے، پھر میں نے دیکھا خواب میں مولا حسین علیہ السلام تشریف مولا حسین تشریف لائے، کہا تیرا شکریہ، تو نے میرے اکبر کے مصائب پڑھ کے مجھے پرسہ دیا، دو کام کرنا، جب اپنے شہر جانا میرا ایک شیعہ وہاں رہتا ہے اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے، کہ مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کرتی ہے، آپ نے اسے کیوں سلام کہا ہے؟ کہ اس لیے کہ جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھا کرتا، اسے جا کر کہنا ہائے غربت حسین، سلام حسین پر، کہ وہ اسے کہنا کہ حسین نے تجھے سلام کہا ہے، اور آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کہتے ہیں مولا کیا میں نے غلط پڑھا، خطا ہو گئی؟ کہ نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ، اب سن سکو گے نا جملہ، کس کے لیے رونے آئے ہو؟ ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ زہرا میری زیارت کو آتی ہیں، جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے ہیں فاطمہ زہرا کو غشا کر، اتنے سخت ہیں اکبر کے مصائب، لہذا آئے کہ بابا مجھے اجازت دے، کہ بیٹا جاؤ اجازت تو ہے لیکن ماں سے اجازت طلب کر لو۔ اکبر آئے شہزادی زینب کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے، نہیں پہلے شہزادی ام لیلہ سے اجازت لے کر آئے، ماں نے اجازت دی، کیا دل ہوگا ماں کا، فوراً اجازت دی۔ آسان تو نہیں ہے نا، جب اکبر کا سر راہ کوفہ میں عیسائی عورتوں نے دیکھا تھا تو کیا کہا تھا خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو، کہ اس کی ماں کو بد دعا کیوں دیتی ہے؟ کہ نہیں بد دعا نہیں ہے، جو ہماری نگاہ میں چاند وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ شہزادی ام لیلہ نے کہا کہ میں اس کی دکھیاری ماں ہوں، لیکن اجازت لے لی، واپس آئے کہ بیٹا اس ماں سے اجازت لے کر آ جس نے 18 برس تک تجھے پالا تھا۔ آئے ادب سے شہزادی زینب کے سامنے بیٹھ گئے، کہ پھوپھی اماں ایک سوال ہے، آپ کا رتبہ زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ بلند ہے؟ بی بی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی کہ اکبر یہ کیسا سوال ہے، فاطمہ زہرا تو سیدۃ النساء العالمین ہے، کہ پھر آج پھوپھی اماں اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان۔ بہت سخت تھا شہزادی کے لیے اجازت دینا، آپ سن سکو گے، دیکھو میں شدید خستگی ہے لیکن میں پڑھتا جاؤں گا، تمہیں واسطہ ہے میرے ہاتھ جڑے ہوئے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، جو رو سکتا ہے وہ روتا جائے، جو نہیں رو سکتا رونے جیسی شکل بنائے، جو آہ کر سکتا ہے وہ آہ کہے، جو یا حسین کہہ کے باتوں کر سکتا وہ باتوں کہے۔ اکبر نکلے لیکن بیویاں تھیں، کبھی کوئی بچہ دامن تھام لیتا تھا، کبھی کوئی بازو پکڑ لیتا تھا۔ راوی کہتا ہے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ پردہ گرا،
کوئی دامن تھام لیتا تھا، کہتا ہے مجھے نہیں خبر کہ کون بی بی تھی، لیکن کوئی بزرگ بی بی ہوتی تو شانہ تھامتی نا، یہ چھوٹی سکینہ تھی جو باپ کا دامن، جو بھائی کا دامن پکڑ لیتی تھی۔ جملہ ہے اکبر ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا کرتا اور جیسے اکبر باہر آئے، اب میں مقتل سے دیکھ کے یہ بات پڑھ رہا ہوں، حسین نے اپنی ریش کو تھاما اور آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو اس قوم پر گواہ رہنا، قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، پروردگار تو گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں، جو رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا۔ جب میں نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا اپنے اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، اللہ اکبر، اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، کس دل سے کہا ہوگا؟ ایک جملہ کہا، بیٹا اتنی مہربانی کرنا، جب تک ممکن ہو سکے نا منہ موڑ موڑ کے تو اپنا چہرہ دکھاتے رہنا مجھے۔ آئے رے جوان علی اکبر، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم عطا نہ فرمائے، سارے جوان سلامت رہیں۔ اکبر کچھ آگے بڑھے، ایسا لگا جیسے کوئی آواز آئی ہو، اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا بوڑھا باپ چلا آ رہا تھا۔ کہا بابا ابھی آپ سے رخصت ہو کر آیا۔ کہا بیٹا تیرا کو تجھ جیسا جوان بیٹا نے، اکبر تو جا رہا ہے، میری روح جا رہی ہے۔ آئے رجس پڑا، انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، رجس پڑا، جہاد کرنا شروع کیا، جہاد کرتے رہتے ہیں۔ پہلے حملے میں 200 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب حملہ کر چکے، جہاد ہو چکا، حسین دیکھ رہے تھے، واپس پلٹے۔ کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا ایسا لگا جیسے جعفر طیار لڑ رہے ہوں، جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہوں۔ کہا بابا تھوڑا سا انعام مانگو، 2 گھونٹ پانی۔ العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا۔ حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں ڈالی، اکبر فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاس ہے، بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ حسین نے اپنی انگشتری اکبر کے منہ میں ڈالی۔ کہ بیٹا شاید تجھے کچھ راحت مل جائے، جاؤ نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے۔ جاؤ نانا رسول اللہ اب اکبر چلے بے پناہ جنگ کی، جہاد کرتے جاتے ہیں۔ ایک کیفیت ایسی آئی کہ ایک مرتبہ دشمن نے گھیر کر حملہ کیا۔ حسین ابن نمیر کہتا ہے کہ میں نے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا۔ ہمیشہ سنتے نا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا اور میں نے نیزہ مارا اکبر کے کلیجے پر۔ اب سینہ اکبر میں اس نیزے میں گویا جنگ ہو رہی ہے، وہ دستہ کھینچنا چاہتا ہے، نیزہ باہر نہیں آتا۔ اب جیسے اس نے دستہ کھینچا، نیزے کا دستہ باہر آ گیا، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل سینے میں رہ۔ اکبر زمین پر گرے، علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کر لو بابا۔ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا یا مولا ادرکنی، مولا میری مدد کو آؤ۔ اکبر کہتے بابا بس میرا آخری سلام، سمجھانا چاہتے بابا صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہو نا بابا، اب زحمت نہ کرنا، اب میرا آخری سلام۔ لیکن وہ حسین جو ہر شہید کے لاشیں پر گئے ہوں، میں نے کتاب میں دیکھ کے جملہ پڑھا ہے، حسین کا زلزلہ دائیں طرف تھا، حسین بائیں طرف گرے، اٹھے چلے پھر گرے، پھر اٹھے پھر چلے، کہتے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے۔ حسین پہنچے اکبر کے لاش پر، یعنی میں نے علماء سے سنا ہے گھٹنیوں کے بل پہنچے۔
حسین پہنچے، اکبر کا کچھ رمق باقی تھی، اکبر کو لینا چاہا، بوڑھا باپ نہیں اٹھ سکا، کہا بیٹا ایسا کر، تیرا باپ ضعیف ہو گیا ہے نا، تو ایسا نہیں، ایک اور جملہ کہا، پہلے ایک اور جملہ کہا، فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، حسین نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا اور کہا بیٹا تو چلا گیا، بقی ابو کا وحیدن فریدہ، باپ کو بالکل تنہا چھوڑ گیا بیٹا، تو چلا گیا۔ حسین نے پورے سفر کربلا میں کہیں بددعا نہیں دی، لیکن اکبر کے لاشے کو دیکھ کر عمر سعد سے کہا قطع اللہ رحمک، تو نے میرے اکبر کو مارا ہے نا، اللہ تیری نسل کو بخشے۔ کہ ایک مہربانی کر، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے۔ اکبر نے ایک ہاتھ گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا، کہ بیٹا دوسرا ہاتھ بھی گردن میں ڈال دے، کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں، کہ میں صابر باپو، ہاتھ ہٹا۔ اب جو ہاتھ ہٹا برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا، حسین نے اکبر کو زمین پر لٹایا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا۔ مجھ میں دم نہیں کہ میں زور سے بولوں، لیکن یا علی کہہ کے زور سے ماتم کرنا۔ نجف کا رخ کیا کہ یا علی بنا، بابا خیبر فتح کرنا آسان تھا، جواد کے گلے جیسے برچی کیسے کی۔ آسمان کا رخ کیا کہ نانا رسول خدا آپ بھی آئیے گا، دادا ابراہیم اسماعیل۔ میری آنکھوں میں پٹیاں نہیں ہیں، میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں ہیں، یہ کہہ کے برچھی کے بل میں ہاتھ ڈالا، کھینچنا چاہتے ہیں، اکبر کا کلیجہ ہلا، زمین کربلا پر زلزلہ آ گیا، خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی، بھیا یہ لاش تو اکیلے نہ اٹھا سکے گا، میں بھی آتی ہوں، مل کر لاش اٹھاتے ہیں۔ حسین اکبر کی لاش کو زمین پر رکھا کہ بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا، میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کیا۔ مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، بغیر حجاب کے باہر نہ آنا، اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا۔ ایک اور جملہ کہا، ابھی تڑپ رہے تھے نا، اب سن سکو گے، ایک اور جملہ کہا بیٹا کوئی آخری تمنا ہے تو کہہ دے، کہ بابا مدینے والی بہن فاطمہ صغرا کی زیارت ہو جائے۔ حسین نے ہاتھ پھیرا، اکبر کو مدینہ نظر آیا، روضہ رسول ہے صغرا نہیں ہے، فاطمہ زہرا کی لحد ہے صغرا نہیں ہے۔ اکبر نے چیخ ماری کہ بیٹا کیا دیکھ لیا، کہ بابا جہاں میرے قدموں کے نشان، کیا غربت کا حال ہوگا۔ بابا ہر گزرنے والے سے، ماں و بہنوں کے لیے خاص، ہر گزرنے والے سے سوال کر رہی ہے، میرے قدموں کی خاک سر پر رکھ۔ ارے میرے بھیا اکبر نے وعدہ کیا، کیا کسی نے میرا بھیا علی اکبر دیکھا؟ میرا بھیا اکبر کہاں رہے گا؟ کہتی تھی ماں عمری میت سے لپٹ کر، کہتی تھی ماں عمری میت سے لپٹ کر، اے علی اکبر، اے۔ دیکھیں میں واسطہ ہے شہزادی ام لیلا کا، مرسل اتنا بڑا مجمع ہو اور شب 9 محرم الحرام، ارمان تھا پہنائیں گے پوشاک شانے، مقام علی اکبر کو سن
ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی، افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر اے اے، مل کے کہیں گے کہتی تھی یہ ماں بری میت سے لپٹ، اے اے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا، بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا دوں، بے چین تھی خاطر اے اے، اور یہ سب سے دل ہلا دینے والا بند، پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا، یہی فرش ادا سے حسین کا پرسہ دیتے ہوئے کہنا یا حسین، پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، اے بیٹا تو بے ہوش ہو جائے گا، نہیں ایسے نہیں، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیوں روٹھے ہو دلبر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر علی اکبر، ایک بار پھر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر علی اکبر، چھن جائے گی چادر اے اے، کہتی تھی یہ ماں خوبری میت سے لپٹ کر، اے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، سب مل کے السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين، آپ پانی پلائیں میں سے، وعلى اصحاب، ایک مرتبہ اور السلام علی الحسین وعلی علی ابن، اور مل کے وعلی
آؤ وعلى أصحاب الحسين